إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان رہے گا وہ ہے گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کے اقسام اور گناہ کے راستے، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں۔ تو گناہ کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے، وہاں آگ ہی آگ ہے، سخت عذاب ہے اور تکلیف دینے والا عذاب ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کے راستے پہ چلے، لیکن اگر جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ گناہ ہوتا کیا ہے، کیا یہ بھی گناہ ہے، تو تب تک وہ گناہ سے کیسے بچ پائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گناہ ہے کیا، اس کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کا جو لغوی معنی یعنی جس کو لٹرل میننگ ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، عصیان، یا ہم معصیت جس کو کہیں گے۔ معصیت یا عصیان کہتے کسے ہیں؟ نافرمانی کو کہتے ہیں عصیان یا معصیت۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا، اس کے خلاف ورزی کرنا، یہ سب معصیت میں شامل ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو ناپسند کر دیا ہے۔ ویسے یہ ہم معنی ہے پورے، جس کو ہم سینونیمز کہتے ہیں۔ کفر کہتے ہیں انکار کرنا، ہے نا، اور فسق کا معنی بھی ہوتا ہے بغاوت کرنا، خلاف ورزی کرنا، اپوزٹ جانا، اور یہاں پر جو ہے عصیان لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اطاعت نہ کرنا، بتائے ہوئے حکم کو تعمیل نہیں کرنا، اس کے خلاف جانا، یہ سب ہم معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تمہارے دل میں کیا کر دیا ہے؟ ناپسندیدہ بنایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان گناہ کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ کرتا کیوں ہے؟ پھر وہ بھی آگے آئے گا، ہم ریزنز بھی دیکھنے والے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کے ریزنز۔ گناہ کو تو ہر کوئی برا سمجھتا ہے نا، آپ بھی میں بھی سب سوچتے ہیں کہ گناہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ سزا دے گا، لیکن پھر بھی کرتا ہے انسان۔ کیوں کرتا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ آگے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے معصیت یعنی گناہ کی اصطلاح، یعنی جس کو کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن، اس کی ایکسپلینیشن، اس کا میننگ کیا ہے؟ تو معصیت کہتے ہیں ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا جائے یا اس کو نہ مانا جائے، یہ معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے، اسی کو معصیت کہتے ہیں یا عصیان کہتے ہیں۔ نافرمانی کرنا، بتائے ہوئے حکم کو فالو نہیں کرنا یا اس کے اپوزٹ جانا، یہ تمام چیزیں معصیت کے اندر شامل ہیں۔ چلیے
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا سورہ نساء آیت نمبر 14 کے اندر، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے مقرر کردہ حدود، جو لیمٹس ہے اللہ تعالیٰ نے جو لگائی ہیں، حدیں، اس سے تجاوز کرے، مطلب اس کے خلاف جائے، اس کے آگے بڑھ جائے، وہ اسے جہنم میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مطلب جو شخص گناہ کا کام کرے گا، معصیت کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں یہاں پر جو اس کے تعلق سے بیان ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر معصیت کا مترادف یعنی سینونیمز، اور بھی کن ناموں سے معصیت کو، گناہ کو بتایا جاتا ہے۔ چلیے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، تو معصیت کے لیے بہت سارے نام اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے فسوق و عصیان، جیسے ابھی ہم نے بات کہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اس کا ذکر کیا، جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فسق، عصیان، کفر، ان کو تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ ناپسندیدہ بنایا ہے۔ انسان گناہ کرنا پسند نہیں کرے گا اگر واقعی میں وہ اپنے دل میں جھانکے، غور کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے گناہ کے لیے، وہ ہے حوب، ہے بولتے ہیں ہم اس کو اردو میں، ہا، حوب۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر کہ اور یتیموں کے مال کے قریب، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، پاک چیزوں کے بدلے ناپاک چیزیں نہ لو، اپنے مال کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھاؤ، مطلب ان کے ساتھ بے ایمانی مت کرو۔ جو یتیم ہوتے ہیں، ان کے والدین کچھ پراپرٹی چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ ان کے کیئر ٹیکر ہیں، چچا ماموں جو بھی رہیں گے، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کرپشن نہیں کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو یہاں پر لفظ استعمال کیا حوبن کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح ایک اور لفظ گناہ کے لیے قرآن میں استعمال کیا ہے، ذنب، ذال سے ذنب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَكُلَّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ پھر ہم نے ہر ایک کو ان کے ذنب یعنی گناہ کے بدلے پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، آگے آیت طویل ہے، میں نے مختصر سا بیان کیا۔ کن کو پکڑا؟ قوم ہود، قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لے کر آیا، ان کو پکڑا مطلب ان کے اوپر عذاب آیا، ان کی پکڑ ہوئی۔ بہت گناہ کرتے تھے، اللہ نے طاقت دی تھی، مال اور اولاد دیا تھا، بہت دنیا میں ان کو بہت کچھ دیا گیا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، مطلب اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ تو یہ بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کون کون سے لفظ استعمال ہوئے، اس لیے آپ دھیان سے سنیے۔ پہلا لفظ عصیان، دوسرا لفظ استعمال ہوا یس فسق ہوا، اور معصیت بھی اسی میں آیا سمجھو، اور حب، اور اس کے بعد ذنب۔ چلیے پانچواں سیئات، سین سے، سیئات کو اس کو بھی گناہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 114 میں بیان کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس پر بہت سارے علماء بیان بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اور نیک کام کرے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ایمان کو اور مضبوط کرتا ہے، آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک شخص تھے، وہ ایک کسی عالم سے ملے
اور کہا مجھ سے ایک فلاں فلاں گناہ بار بار ہوتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتے جاتا ہوں میں توبہ کرنے کے بعد، اس سے کیسے بچوں؟ انہوں نے اس کو حل دیا کہ جب تم توبہ کرو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، نفل نماز، اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو وہ آدمی نے ویسے ہی کیا، جب بھی گناہ ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ کو خوب یاد کرتا، ذکر الہی کرتا۔ تو کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ وہ گناہ اس سے چھوٹ گیا۔ وہ اس عالم سے ملا اور پوچھا کہ ایسے کیسے ہوا؟ تو کہا کہ وہ شیطان تم کو بار بار گناہ کی طرف لے جاتا تھا، اور جب تم گناہ ہوتا تھا تم توبہ کر لیتے تھے بس، لیکن تم نے بعد میں کیا کیا؟ توبہ کرنے کے بعد تم نے اس آیت پر عمل کیا کہ برائی کے بعد نیک کام کرو۔ تو تم نے جب نیک کام کیا تو شیطان کو اب ڈر لگا کہ بھائی میں اس کو جتنا گناہ کراؤں گا یہ اور زیادہ نیک کام کرے گا، مطلب ایک گناہ ہو رہا ہے تو یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اب میں سے دوسرا گناہ کراؤں گا تو 4 رکعت اور پڑھے گا، تو یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ تو شیطان کی مختلف چالیں ہیں، مختلف اس کی جو ہے حربے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام حربوں کا، ان تمام چالوں کا حل، سلیوشن قرآن میں رکھا ہے، لیکن ضرورت ہے اسے پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے سیئات، گناہوں کو سیئات بھی کہتے ہیں۔ چلیے، اسی طرح اسم، سین والا نہیں، سے والا، 3 نقطے والا، اسم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 33 نمبر، اس میں فرمایا قل انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ کیا فرمایا؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ فحش، گندی بات، بےہودہ باتیں، اور فحش کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ فحش باتیں یعنی گندی باتیں جو ہے، چاہے وہ ظاہر ہو مطلب 2 لوگ مل کر باتیں کر رہے ہو اس کو، یا باطن ہو، کوئی انسان اکیلے میں کر رہا ہے غلط چیزیں، تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے کہا یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر لفظ اسم لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر اسم، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا؟ ہاں یاد رکھیے اس کو، حب، اسم، سیئات۔ ایک اور نام ہے اس کا، گناہ کا، قرآن کے اندر فساد۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا۔ کیا فرمائے یہاں پر؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولی چڑھا دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کٹ کر دیے جائیں۔ یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو فساد مچاتے ہیں۔ خاص طور سے وہ لوگ تھے جو ایسے قسم کا فساد مچاتے تھے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دے، یا جو ایسے فساد پیدا کرے جس سے قتل و غارت گری عام ہوتی ہو، مطلب جو مفسد آدمی ہے، بہت زیادہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا۔ تو یہاں پر فساد جو لفظ ہے اس کو بھی گناہ سے تعبیر کیا گیا، گناہ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے 7 ہو گئے، 8 ہے اتو، عین تے واو، اتو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 166 فَلَمَّا عَتُوا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ۔ کیا فرمایا؟ جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی، تو یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے سرکشی۔ سرکشی بھی ہوتا ہے نافرمانی، خلاف جانا، بغاوت کرنا۔ تو جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس کی وجہ سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورہ اعراف میں کن لوگوں کا واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں قوم تھی، یہ سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی،
ان کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر ہوتا تھا. ان کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا گیا تھا. قرآن میں ان کو ہفتے والے کہا جاتا ہے, سنیچر والے, ٹھیک ہے. جیسے پچھلی قوموں کو جمعہ دیا گیا تھا, اللہ کے رسول نے فرمایا عبادت کے لیے, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر ان کو سنیچر دیا گیا, یہود کو. پھر اس کے بعد نصارہ یعنی عیسائی کرسچن, ان کو بھی جمعہ عبادت کے لیے دیا گیا تھا, انہوں نے بھی اس میں آنا کانی کی تو ان کو اتوار کا دن دیا گیا. لیکن مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا گیا اور ہم نے اسے قبول کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو جو ہفتے والے لوگ تھے ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنا تھی, اور وہ عبادت کیسی تھی؟ پورا دن عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرنا ہے, مسجد میں, اور اس وقت کوئی کام نہیں کرنا ہے, نو بزنس, کوئی جاب نہیں. یہ ان کے لیے آزمائش تھی, جیسے ہمارے لیے بھی آزمائش ہے نا. جمعے کی اذان سے نماز ہونے تک آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, حرام ہے. میں نہیں بول رہا, علماء بولتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے کتابیں موجود ہے, فتوے ہیں. آپ جمعے کی اذان سے تو نماز ہونے تک کوئی کاروبار کوئی کام کاج نہیں کر سکتے. آپ کو نماز کے لیے اتنا وقت وقف کر دینا ہے عبادت کے لیے, ٹھیک ہے. تو ان کو سنیچر کا دن دیا گیا تھا, اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں زیادہ آتی تھی سنیچر کو. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے, سنیچر کے دن زیادہ مچھلیاں آتی ہے اور عبادت کا تو پرومس کیا ہم نے اللہ سے, کیا کریں گے؟ تو یہ انہوں نے ایک چال چلی. کیا چال چلی؟ جمعے کے دن رات میں جاتے اور سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے. جب مچھلیاں سنیچر کے دن لہروں سے بہ کر آتی تو گڑھوں میں گر جاتی اور پانی چلا جاتا. یہ لوگ اتوار کے دن صبح جاتے اور مچھلیاں نکال لیتے. تو ایک چال بازی انہوں نے کی, کیونکہ مقصد تھا کہ آپ سنیچر کے دن کوئی کاروبار یا شکار نہیں کریں گے. تو انہوں نے شکار کیا لیکن خود سے نہیں کیا, انڈائریکٹلی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا. جب یہ گڑھے کھود رہے تو ان میں 3 قسم کے لوگ تھے, سورہ اعراف کے اندر ہے. ایک جو یہ گڑھے کھود رہے تھے اور یہ گناہ کر رہے تھے, نافرمانی کا کام. دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کو روک رہے تھے کہ یہ گناہ کا کام ہے, مت کرو ایسا, یہ مومن لوگ وہ تھے. اور تیسرے وہ لوگ تھے نہ گڑھے کھودنے والوں میں شامل تھے اور نہ ہی روکنے والوں میں شامل تھے, اپنا اپنا, وہ کچھ بول رہے نہیں تھے. اس سے دعوت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے وہ دوسری قسم جو تھی نا, جو لوگوں کو برائی سے روکتی تھی, ہم نے صرف ان کو بچا لیا, باقی عذاب میں گرفتار ہو گئے. ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا, ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندر اور سور بنایا گیا تھا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں آج جو بندر اور سور ہے وہ انہی کی نسل سے, اس لیے بندر کتنا ہوشیار رہتا دیکھو. یہ غلط بات ہے. وہ 3 دن تک بندر اور سور بنے رہے, بعد میں ان کو موت آ گئی, وہ باقی نہیں رہے, ٹھیک ہے. یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. چلیے, تو اتو یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر گناہ کے لیے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کتنے لفظ استعمال ہوئے گناہ کے لیے؟ 9. چلو دیکھیں گے آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے. پہلا عصیان, ہاں معصیت, ہاں وہ اس کا سینونیم تھا. اور فسق اور حب, ذنب, سیئات, اثم, فساد, اتو, سرکش. کون سا آخری ایک بچا نا, ایک نہیں, وہ تو اردو ترجمہ ہے نا. ارے ایک رہ گیا نا, کون سا چھوڑ رہے آپ لوگ؟ اتو, فساد, اسم, ہاں خطیئت, خطیہ, یہ ایک لفظ بھول گئے آپ, ٹھیک ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اس طرف ہم آتی ہے گناہ کسے کہتے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں, ریزنز, اس کو ذرا دھیان سے سنیے آپ لوگ. گناہ کیوں کرتے ہیں لوگ, ذرا غور سے سنیے. پہلی وجہ, فرسٹ ریزن گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, ذرا دھیان سے سنیے. ابتلا وہ آزمائش, ابتلا کس کو بولتے ہیں؟ مبتلا, انوالو ہونا. آزمائش ٹیسٹنگ, ایگزام, ٹیسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے.
جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم بطور ابتلا و آزمائش تم کو برائی میں اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، انوالو کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ ٹیسٹ۔ اس کو فتنہ کہتے ہیں عربی میں، فتنہ۔ فتنہ مطلب بری چیز نہیں ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ، جیسے حدیث میں بھی آتے ہیں نا، جو تمہاری عورتیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، تو لوگ تانا دیتے عورتوں کو، عورت فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب بری چیز نہیں ہوتی ہے، فتنہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ فتنہ کا مطلب ہے ٹیسٹ، آزمائش، کہ تم اس کی خاطر کوئی غلط کام نہ کرو۔ جیسے اولاد بھی فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انسان اولاد کے لیے بھی گناہ کرتا ہے نا، اولاد کو بہت اچھی تعلیم ملے اس لیے رشوت لے رہا ہے، 2 نمبر کے دھندے کر رہا ہے تاکہ زیادہ مال آئے گا تو بچے کو بزنس سیٹ اپ ڈال کے دے گا، تو وہ اس کے لیے فتنہ ہے نا، وہ اس کے لیے غلط کام کر رہا ہے۔ بیٹے نے ضد لگایا، لون پر گاڑی دے کر دلا رہے اس کو، تو فتنہ ہے۔ آپ کو اس کو سمجھانا چاہیے تھا، اس کی محبت میں آ کر آپ حرام کام نہیں کر سکتے نا، انٹرسٹ پر پیسے لے کر اٹھا رہے گاڑی، تو یہ فتنہ اس حساب سے سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزمائش جو ہے، یعنی یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ فتنہ جو ہے یہ ٹیسٹنگ ہے آپ کے لیے۔ اب جو شخص اس فتنے میں پاس ہو گیا، جیسے اور بھی جگہ ہے، اولاد فتنہ ہے، عورتیں بھی فتنہ ہے نا، تو جو اس میں ایگزام میں پاس ہو گیا، مطلب جو ان کی باتوں کو نہ مانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پرائرٹی دیتا ہے، وہ فتنے سے بچ گیا، ایگزام میں پاس ہو گیا، گناہ سے بچ گیا۔ اور جو اس فتنے میں پڑ گیا، جو اس فتنے میں انوالو ہو گیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر بیوی کی بات مان لی، بیٹے کی بات مان لی، یا دنیا میں کوئی بھی جو فتنہ اس کے لیے آیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ مبتلا ہو گیا، انوالو ہو گیا، اور ایگزام میں کیا ہو گیا؟ وہ فیل، مطلب اس سے کیا ہوا؟ گناہ۔ تو فتنہ ایک وجہ ہے آزمائش، یہ انسان اس سے گناہ میں جاتا ہے۔ تو ذرا اس کو غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، یہ اس کے لیے مال فتنہ ہے، کہ اس کو فضول خرچی نہیں کرنا، حرام کاموں میں خرچ نہیں کرنا۔ پیسہ آ گیا تو کیا کرتے فوراً؟ ٹی وی آ رہا ہے، کنیکشن آ رہا ہے، ناچ گانے کی چیزیں، ٹی ویز، سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، ہے نا، آج کل تو پین ڈرائیوز آ گئے، آج کل تو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں نا۔ اپنا ڈیٹا کدھر خرچ کرتا ہے؟ گناہ کے کاموں میں کہ نیکی کے کاموں میں؟ یہ آزمائش ہے اس کے لیے، موبائل بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قیمتی موبائل دلوا دیا، اچھے حالات تھے، والد نے دلایا، آپ نے لایا، جو بھی ہے، تو یہ موبائل آپ کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آپ اس کا صحیح استعمال کرتے یا غلط استعمال کرتے؟ آپ نے صحیح استعمال کیا، آپ کامیاب ہو گئے اور آپ نے نیکی کما لی۔ آپ نے غلط استعمال کیا، آپ فتنے میں پڑ گئے اور آپ نے گناہ کما لیا۔ موبائل آزمائش، اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس کے لیے بھی فتنہ ہے۔ جس کو موبائل نہیں ملا، بیسک ہینڈ سیٹ ہے، پرانا بٹن ٹوٹے، وہ بھی کاڑی سے دبا رہا بیچارہ، یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے نا۔ کہ اللہ جس کو دیا ہے وہ شکر گزاری کرے، اور جس کو نہیں دیا ہے وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ صبر، کہ اللہ نے بہتر سمجھا ہے اس لیے نہیں دیا ہے، سمجھا آپ کو؟ تو شکر گزاری اور صبر، یہ 2 چیزیں ہیں۔ کسی کو اللہ مال دیا ہے، خوبصورتی دیا ہے، ٹھیک ہے، اونچا مقام دیا ہے، پوسٹ، اچھی پوسٹ پر ہے، آپ کسی قوم کے رہبر لیڈر ہے، آپ کے پاس ایک اچھا مکان ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ دے کر آزماتا ہے۔ اور کسی سے اللہ تعالیٰ لے کر آزماتا ہے، غریبی ہے، آپ دکھنے میں بہت خوبصورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گاڑیاں اچھی نہیں ہیں آپ کے پاس، تو آپ کتنا صبر کرتے ہیں؟ تو جس کو دیا ہے اس نے اس کا صحیح استعمال کر کے نیکی کما لی اور گناہوں سے بچ گیا، اور جس کو نہیں دیا ہے اس نے صبر کیا جب تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے، اور تب تک وہ صبر کرتا رہا، تو وہ فتنے سے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو چیزوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات، نعمت کا ملنا بھی آپ کے لیے فتنہ ہے، اور نہیں ملنا بھی فتنہ ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان گناہوں میں پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فتنوں سے بچ نہیں پاتا ہے۔ دوسری وجہ، چلیے
فتنوں کے اندر ایک اور ایک چیز ہے، آزمائش کے اندر سورہ تغابن 15 نمبر 15 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سراسر تمہارے لیے آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مطلب تم اس مال میں اور اس اولاد کے چکر میں تم اپنی آخرت خراب مت کرو، اس کا حق اس کو دو، آپ جو حق اس کو دینا چاہیے اس کو، لیکن اس میں پڑھ کر آپ اپنی آخرت خراب مت کرو، کیونکہ اللہ کے پاس اجر کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے فتنے سے بچا۔ کوئی شخص ایسی دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے فتنے سے بچا، کیونکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کیونکہ اللہ نے مال اور اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے۔ بلکہ تم ایسی دعا کرو، اے اللہ مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا، وہ فتنے جو مجھے گمراہ کر دے، تیرے راستے سے ہٹا دے، ایسے فتنوں سے مجھے بچا۔ تو یہ دعا اس طرح سے کرنی چاہیے۔ چلیے بعض فتنے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش، چاہے ہسبینڈ وائف ہو، ماں باپ ہو، بچے ہو، دوست ہو، مومن جو آپس میں رہتے ہیں ایک ساتھ، تمام سب ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے، سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اس کا بیس کیا ہے؟ وہی جو میں نے پہلے بیان کیا، اللہ نے جن کو دیا ہے وہ شکر ادا کرے، جن کو نہیں دیا ہے وہ صبر کریں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ، سیکنڈ ریزن، تھوڑا ایک کنسیپچول ہے اپنا درس جو ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سننا ہے، بالکل فزکس کی طرح، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر ہوتا ہے ایسا، جب اچھی اچھی باتیں آتی ہیں نا، شیطان آپ کو بہت وسوسے ڈالتا ہے اور آپ کو نیند آنے لگتی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے نا، اس کو یہ پتہ چل جائے گا تو اس کا نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ میرا پارٹنر ہے، یہ تو میرا ایک کسٹمر لاس ہو جائے گا، تو اس کو سلاؤ تھوڑا سا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کوئی ویڈیو کلپ جب دیکھتے ہیں ہم، جو بےہودہ ویڈیو کلپ رہتی ہے، تو وہاں تو پلک بھی نہیں چھپکتی ہے، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اتنا کنٹینیو دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے نا، اس سے تو اس کا اکاؤنٹ بڑھنے والا ہے نا گناہوں کا، وہ آپ کو خوب انٹرسٹ دلاتا، تو وہ گناہ کے کاموں میں آپ کو بہت شوق دلاتا ہے، شوق، اور نیکی کے کاموں میں آپ کو سست بناتا ہے۔ دیکھیے آپ جمعے کے اندر بھی، میں دیکھا بہت سارے لوگ جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ چلتا ہے، امام صاحب بہترین خطبہ دے رہے، اور پیچھے پبلک، اور نماز ہوتے ہی باہر ایک دم فریش چنے کھاری شروع، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو تھوڑا کانسنٹریشن کو بڑھانا چاہیے۔ صحابہ دین کی بات بہت غور سے سنتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے اقوال آتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تو ایسے سنتے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہو، مطلب ایک انسان کے سر پہ کوئی برڈ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کتنا کانسٹنٹلی ایک دم اچھے سے ایک دم بنا ہلے دیکھتا رہے گا، ذرا بھی نہیں ہلے گا، اتنا کانسنٹریشن رہتا تھا صحابہ کا دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے؟ چلیے دوسری جو قسم ہے وہ ہے انسان کے دل سے جو جڑی ہوئی ہے۔ اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے دوری، کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے انسان کو، اگر یہ خوف دل میں نہ ہو تو وہ گناہ کے راستے پر آسانی سے چلا جاتا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کہ اللہ کون ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے،
وہ ہم کو مارے گا، پھر وہ ہم کو اٹھائے گا ایک دن اور ہم سے حساب لے گا، تو علم ہونا ضروری ہے۔ تو جس کو ہم عام طور پر کہیں گے، اس وجہ کو دو چیزوں میں ہم بولیں گے، اللہ کا خوف اور علم کی کمی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے تو ہم درس رکھتے ہیں کہ ہمارا علم بڑھے تاکہ ہم گناہوں سے بچے۔ تو علم کی کمی اور اللہ کا خوف دل میں نہ ہو، اس سے بھی انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، سورہ مومن آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس بات کا علم اگر انسان کو ہو کہ اللہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور ہم بار بار بولتے ہیں اور سنتے ہیں، دو فرشتے ہیں نا، سب لکھ رہے ہیں آپ کے بارے میں، نوٹ کر رہے ہو، یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، یہ گناہ لکھ رہا ہے، تو وہ آپ کی ہر چیز کیا کر رہے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ تو اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہمیں ہونا چاہیے کہ دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں نا، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کا رحم دیکھیے، آپ برے خیالات آپ کے دل میں آئیں تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ جب تک کہ آپ وہ عمل نہ کریں، مطلب آپ کے دل میں گناہ کا خیال آیا لیکن آپ نے گناہ نہیں کیا تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن نیکی کا معاملہ دیکھیے، اللہ کی رحم دلی، آپ نے کوئی نیکی کی نیت کی کہ فلاں نیک کام کرنا ہے، تبھی ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جب کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت اور آپ کے عمل کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ بڑے ثواب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن گناہ کے بارے میں دل میں سوچا لیکن گناہ کیا نہیں تو نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا خیال اٹھے۔ لیکن اس کے تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے، اس کو آپ غور سے سنیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک گناہ کیا نہیں تو گناہ ملے گا نہیں۔ دل میں گناہ کی نیت کی ہے نا، لیکن گناہ کیا نہیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن آرزو باقی ہے، مطلب گناہ کرنا ہے، چانس نہیں مل رہا، سمجھا آپ کو؟ تو تب تک آپ کا گناہ لکھے جائے گا، سمجھا آپ کو؟ آپ نے نیک کام کا ارادہ کیا اور نیک کام کی کوشش میں لگ گئے کہ فلاں نیک کام کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہو نہیں پا رہا ہے، تب تک ثواب لکھا جائے گا، اور جب آپ کر لیں گے تو اور اس کا اجر انشاءاللہ زیادہ۔ اب گناہ کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا لیکن گناہ نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن گناہ کا خیال آنے کے بعد آپ گناہ کرنے کی کوشش میں لگ گئے لیکن چانس ہی نہیں مل رہا اپنے کو، سمجھے گا آپ بات؟ سمجھے آپ؟ کنسپچول ہے۔ آپ نے گناہ کرنے کا ارادہ کرے، جیسے کیا ارادہ کرے آپ نے؟ آج یہ موبائل پہ مجھے ایک مووی دیکھنا ہے، برابر ہے کہ گھر والوں نے بولے کہ یہ بیکار چیزیں نہیں دیکھنا، فلمیں ناچ گانا وغیرہ نہیں دیکھنا، تو اپن انتظار میں گھر والے کب باہر جاتے ہیں اور کب میں موبائل لے کر بیٹھوں گا۔ جیسے ہی گھر والے چلے گئے باہر، آپ خوش ہو گئے، آپ نے موبائل نکالے، ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرے، اتنے میں کوئی آ گیا، پھر بند کر کے رکھ دیا آپ نے۔ مطلب آپ کی کوشش جاری ہے گناہ کی، تو گناہ لکھے جائے گا تب تک جب تک آپ کی کوشش جاری ہے۔ جب آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے، سمجھا آپ کو؟ تو یہ بات بھی ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ کچھ لوگوں کو میں غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ کیا لیکن جب تک گناہ نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، جب تک آپ گناہ نہیں کریں گے گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کی کوشش جاری ہے گناہ کی تو آپ کو گناہ ملتے رہے گا، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا اور علم سے دوری گناہ میں آپ کو لے کر جاتی ہے۔ چلیے، شبہات، ڈاؤٹس، شک بھی انسان کو گناہ میں لے کے جاتا ہے۔ غور سے سنیے، میں مختصر سا جلدی بیان کر رہا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنیے آپ لوگ۔ شبہات، ڈاؤٹس، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتنوں کی دو قسمیں ہیں، ایک شبہات یعنی ڈاؤٹس، شبہات کا فتنہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے خواہشات، نفسانی خواہشات۔ انسان کی خواہش ہے کہ فلاں گناہ کرے، معلوم شریعت منع کرتی ہے لیکن اس کی خواہش ہے گناہ کرنا ہے، تو انسان کی جو خواہشات ہے، چاہے وہ نفسانی خواہشات ہو یا کوئی اور خواہشات ہو، ٹھیک ہے، تو وہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو فتنے میں مبتلا کرتی ہے، ایک ہے شبہات
کا فتنہ اور دوسرا ہے خواہشات کا فتنہ. وہ فرماتے ہیں ایک شبہات کا فتنہ جو دونوں میں عظیم تر ہے. دونوں میں کمپیریٹیولی زیادہ ڈینجر کون ہے؟ شبہات، ڈاؤٹ. آپ کو کسی چیز میں شک ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. نیکیوں پہ چلنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. چاہے شریعت کے علم کے معاملے میں ڈاؤٹ ہو یا ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں آپ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو گناہ میں لے کے جاتا ہے. دوسرا ہے خواہشات کا فتنہ. کبھی بندے میں دونوں فتنے جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک. کبھی شک والا فتنہ ہوتا ہے، کبھی خواہشات والا فتنہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی میں یہ دونوں فتنے ہوتے ہیں اور یہ انسان کو بہت برائی اور گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے نقصانات وہ بولتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ علم کی کمی. علم کی کمی. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب وہ ڈاؤٹ میں، شک میں وضو برابر ہوا یا نہیں ہوا. سوچتے رہتے نا کنٹینیو، وسوسے آتے نا ان کو، تو ڈاؤٹس میں اب کیا کیا جائے. اگر شریعت کا علم ہو تو وہ فوراً مطمئن ہو جائیں گے، اطمینان ان کو پالیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز میں شک ہو تو تم کمپیئر کرو کہ زیادہ گمان کس طرف ہے، قوی. دونوں میں بیلنس کرو آپ، اور پھر یقین کی طرف اس کو آؤ کہ نہیں میرا وضو ٹھیک سے ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر یقین اپنے اندر لے کر آؤ اور نماز کو جاری رکھو. سمجھا آپ کو؟ تو شبہات کو ختم کرنا ہے تو یقین کی طرف آنا پڑے گا، اور یقین کی طرف آنا ہی اپنے کو علم سے پتہ چلے گا نا. دین علم، جو دین کا علم ہے وہ اپنے کو سکھائے گا. ٹھیک ہے؟ اور ایسے بہت سارے مسئلے انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں دیکھیں گے کہ شبہات کی بنا پر، شک کی بنا پر لوگ نیکی کرنے سے رک جاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میری طہارت ٹوٹی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شک ہے اس کو، ڈاؤٹ ہے، پکا نہیں معلوم ہے، وہ گناہ کی طرف چلا گیا، نیکی اس نے چھوڑ دی. اسی طرح خواہشات انسان کی جو ہوتی ہے، خواہشات سے بھی انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے. اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے اس کو سزا دے گا، اس پر اس کی پکڑ ہونے والی ہے، لیکن اپنی خواہشات کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور گناہ میں چلا جاتا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو امام ابن قیم اس کا حل بھی بتاتے ہیں کہ ان کے حل کیا ہے. ان کے حل یہ ہے شبہات کو، ڈاؤٹس کو علم کے ذریعے سے ختم کرو، خواہشات کو صبر کے ذریعے سے ختم کرو. مطلب صبر کی پریکٹس کرو. آپ قرآن بولتا ہے نا صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ میری خواہش ہے، دل تو ابھی بہت بول رہا ہے اس کو کر لینا ہے، لیکن اگر میں صبر کر لوں تو اللہ کے پاس اس کا بڑا بدلہ ہے، اور نہ کروں تو بہت سخت سزا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو خواہشات ہوتی ہے نا، اس کی جو انٹینسٹی ہے نا، یہ کچھ منٹوں کے لیے ہوتی ہے، تھوڑے سے وقفے کے لیے ہوتی ہے. انسان اگر اس پہ صبر کر لے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے واپس نیکی پہ آ جانا. تو امام ابن قیم کیا بولتے ہیں؟ شبہات کو، ڈاؤٹس کو علم کے ذریعے سے دور کرو، اور خواہشات کو صبر کے ذریعے دور کرو. اور صبر کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے پارسل کہ آپ نے آرڈر کیا آ گیا، آپ نے صبر کھائے اور صاحب بن گئے صابر. ارے سمجھا کیا؟ صبر کے لیے آپ کو مسلسل کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، ٹرائی کرتے رہنا ہے. آپ نے کوشش کی لیکن غلطی سے پھر گناہ ہو ہی گیا، اب آپ بولیں گے نہیں، اب نیکسٹ ٹائم نہیں انشاءاللہ. مطلب آپ کو پریکٹس کرنا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا، انسان میں ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کے چانسز دے کے رکھا نا، کیونکہ انسان ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، خواہشات اچانک اس کی. لیکن کون سا انسان خواہشوں سے بچ سکتا ہے؟ جو کنٹینیو کوشش کرتا ہے. جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں میری جن سے بات ہوئی، سگریٹ کے عادی تھے، ان کو میں نے بتایا ٹوبیکو حرام ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم چھوڑنا چاہتے لیکن چھوٹ ہی نہیں رہا ہے. میں نے کہا نہیں، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، بغیر صبر کے کیسے چھوٹیں گی؟ کہا کہ وہ طلب ہے، جب ایک بار لت لگتی ہے تو بہت انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں بولا ہاں برابر ہے، یہ آپ کے سینٹرل نروس سسٹم پر ایفیکٹ کرتا ہے، پورے جسم کو، دماغ کو عادت ہو جاتی ہے، چھوڑنا مشکل جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو چھوڑتے ہیں. آپ دیکھو صحابہ نے چھوڑے نا، کیسے چھوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا ان سے کہ شراب خبیث چیزوں میں سے ہے، پہلے دھیرے دھیرے ان کے اندر برائی کو ڈالا شراب کی.
پھر اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کیا؟ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف نہ آؤ. تو صحابہ بولے اب نشے میں ہیں، پیتے تھے شراب اور نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن کہا کہ نشے کی حالت میں منع کر دیا گیا نماز کو جانا. لیکن پھر سوچنے لگے اگر نشہ کیے تو نماز چھوٹیں گی، اور نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے. تو اس کے لیے انہوں نے شراب کو چھوڑنا شروع کیا. پھر دھیرے دھیرے عادت ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ اب شیطانی کام ہے پورے، اس کو حرام قرار دے دیا گیا شراب کو. اب منع کر دیا گیا کہ اب آج سے یہ حرام ہے. پورے مدینہ کے گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، کیونکہ ہر گھر میں شراب ہوتی تھی وہاں پر، اتنا کامن تھا. یورپ اور امریکہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، اس زمانے میں اتنی شراب ہوا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی حکم آیا کہ یہ حرام ہے، سب نے شراب بہا دی. پورے مدینہ کی نالیوں میں گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. تو صبر کیا نا، تو صبر کرنا پڑتا ہے. تو سگریٹ کا ایک ایگزامپل ہے. وہ صاحب نے پھر واقعی میں کوشش کی، پہلے چھوڑا بڑی مشکل سے، 1 ہفتہ 15 دن رہ پائے، پھر ایک کش ماری دی انہوں نے. پھر بولے کہ نہیں توبہ کرنا ہے، دل سے ہونا انسان کے تو برابر ہوتا ہے. پھر کہا نہیں اب نہیں، 1 مہینہ پھر کوشش کرے، پھر 1 آدھ بار غلطی سے، پھر 2 مہینہ 3 مہینہ، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے پھر چھوڑی دی. تو ڈاؤٹس، شبہات کو علم کے ذریعے سے، کوئی چیز میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، پڑھو قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے، فوراً امیجیٹ سرچ کرو، معلوم کرو، ٹھیک ہے. اور خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو صبر سے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چوتھا، کتنے ریزن دیکھے ہم نے؟ 2 ریزن دیکھے نا، یا 3 دیکھے؟ 3 دیکھے. اب چوتھا ہے شیطان. چوتھا ریزن ہے شیطان. یہ بہت ڈینجر ہے، یہ اپنے پیچھے لگا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے پرومس کر کے آئے کہ ان کو بہکاؤں گا، اور یہ غائب مخلوق ہے. لیکن یاد رکھیے شیطان آپ کو ہاتھ سے گناہ نہیں کرواتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو صرف موٹیویٹ کرتا ہے وہ گناہ کی طرف. ظاہر سے بات ہے گناہ ہم کریں گے نا تو سزا بھی ہم کو ملیں گی. کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا گناہ کی طرف، وہ تو ذمہ دار ہے، لیکن آپ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے آپ کو گناہ کروایا نہیں، صرف آپ کو اس نے اس طرف لے کر گیا. گناہ تو آپ نے کیا نا. تو شیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 24 میں فرمایا، معاف کیجیے گا، سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اس سے دشمنی کرو، اور جانو وہ اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائے. تو شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا دشمن کون ہے آپ کو بتا دیا. ارے بھائی کسی نے اگر آپ کو کہا کہ وہ فلاں علاقے میں آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، آپ جائیں گے وہاں پر؟ اگر آپ کی اس میں طاقت قوت نہیں ہے لڑنے کی، آپ وہاں نہیں جائیں گے، آپ راستہ بدل دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو. تو شیطان سے دشمنی کیا ہے؟ کشتی لڑنا ہے اس سے؟ نہیں. شیطان سے دشمنی کیا ہے؟ شیطان سے دشمنی یہ ہے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہ کریں، یہی دشمنی ہے. شیطان سے دشمنی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے. بڑی عجیب بات ہے نا، ہم شیطان کو دشمن بھی بولتے ہیں لیکن اس کی بات مانتے بھی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت چغلی کرتے ہیں. ہم کو سب معلوم ہے کہ یہ شیطان کرا رہا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان ہم کو ابھار رہا ہے سب چیزوں پر، لیکن پھر بھی کرتے ہم. یہ کیسی دشمنی ہے؟ کیسی دشمنی ہے؟ تو دشمنی یہ ہے کہ گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے تو وہ اس سے دشمنی کا حق ادا کرے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا. تو آپ سب سے پہلے جانیے کہ شیطان آپ کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے. تو جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے تو آپ تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان الگ الگ قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پڑھیے. قرآن جو پڑھتے رہتا ہے اس کے علم میں ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. وہ آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا، وہ آپ کو ڈراتا ہے غریبی سے، ٹھیک ہے.
تو شیطان کے بہت الگ الگ قسم کے وسوسے ہیں جس کو کہا جاتا ہے شیطان کی چالیں. اس میں مختصر سا کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا, ساری چیزیں ممکن نہیں ہے اتنے کم وقت میں بیان کرنا. اس کا پہلا حربہ, پہلا اٹیک شیطان کا, علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کا پہلا اٹیک ہے کفر اور شرک. وہ چاہتا ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے شرک کرے. سب سے پہلے وہ آپ کو شرک کی ایڈوائز کرتا ہے. پریشان ہو, فلاں جگہ جاؤ, سر کو جھکاؤ, قبر پہ سجدہ کرو, جھاڑ پہاڑ مورت سورج چاند ان کو سجدہ کرو. وہ شرک کرانے میں آپ کو سب سے پہلے انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنات حرام کر دیے. وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا شرک کرنے والا, کتنی نیکیاں کیا ہو, لیکن شرک کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے ہم نے شرک کے اوپر پورا 2-3 لیکچر لیا تھا پورا ایک, تو آپ اس کو پڑھیے سمجھیے, ٹھیک ہے. اوکے, تو شرک سب سے پہلا اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آپ شرک کریں کسی بھی طریقے سے. نئے نئے قسم کے الگ الگ وہ خوشنما انداز میں شرک کو لے کر آتا ہے. جیسے ماڈرن کلچر میں آج کل چل رہا ہے سوریہ نمسکار, سورج کو سجدہ کرنا. سوریہ نمسکار معلوم ہے نا, ایسا کر کے ایسا کرتے ہیں, دیکھیں آپ نے وہ. تو اپنی ماڈرن جنریشن اسلام نہیں پڑھتی ہے, ارے سوریہ نمسکار, ارے شاہ رخ خان بھی کر رہا ہے, اکشے کمار بھی کر رہا ہے, تو یہ کو نہیں کرے تو کیا ہوتا, اپن بھی کریں گے. ارے اپنے دیش کا منتری بھی کر رہا ہے, ارے امریکہ کا پریزیڈنٹ کر رہا ہے, اس نے بھی دیکھو اس سے فائدہ حاصل کیا ہے. لیکن یہ شرک ہے, آپ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے, یہ شرک ہے. شرک ہے نا. تو یہ بہت شیطان کا پہلا ٹارگیٹ ہے آپ کو شرک اور کفر کروانا, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا حربہ ہوتا ہے, علماء لکھتے ہیں بدعت کی گھاٹی. یہ سب سے ڈینجر ہے, شرک کے بعد سب سے ڈینجرس ہے بدعت. ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس, امام جوزی نے لکھی ہے, تلبیس ابلیس, شیطان کی چالیں. انہوں نے سارے واقعات اس میں لکھے کہ شیطان نے انبیاءوں کے ساتھ کیسی چال چلی, اور نیک بزرگوں کے ساتھ کیسی چالیں چلی, علماء کے ساتھ کیسی چالیں چلی, قاری جو قرآن کے قاری ہیں ان کے ساتھ کیسی چالیں چلی, سب کے بارے میں انہوں نے واقعات لکھے. اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ شیطان جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے بندے اپنی آخری سانس سے پہلے بھی توبہ کر لیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا, لیکن موت کا جب غرغرہ آ جائے گا, ملک الموت جب آ جائیں گے آپ دیکھ لیں گے تو پھر معافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس سے پہلے تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا, بولا ہائے بدبختی, میں اتنا گمراہ کروں, اس کو بہکاؤں, اور وہ معافی مانگ لے مرنے سے پہلے, اللہ معاف کر دے گا. تو ابلیس نے اس کو کہا کہ نہیں, میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, تم بندوں کو بدعت میں ملوث کرو, کیونکہ بدعت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا. جھنڈے لگاؤ, کھچڑے بانٹو, شربت بانٹو, ناچو, قبروں پہ ڈھول بجاؤ, اس سے تمہارے کو کیا ہوگا, یہ بزرگ اللہ کے قریب لے کے جائیں گے تم کو. تو انسان یہ بدعتیں کرتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے. تو بدعت ہی سب سے بدبخت ہے. تو ابلیس نے رائے دیا کہ اس کو بدعت میں لگاؤ انسان کو. کیوں؟ کیونکہ انسان بدعت کیوں کرتا ہے, نیکی سمجھ کے کرتا ہے. اور جب انسان کوئی گناہ نیکی سمجھ کر کرے گا تو توبہ کرے گا کیا؟ ارے بھائی مرنے تک وہ سمجھتے رہے گا کیا یہ نیکی ہے, وہ نیکی سمجھ کر کرتے کرتے مر جائے گا, لیکن رزلٹ آخرت میں کیا ملے گا اس کو, بدعت. اب آپ بولیں ہم نے کیسے پہچاننا کہ غلط ہے؟ سمپل سی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں بتائی آپ اس کے ہٹ کر کوئی طریقہ ایجاد کرتے ہیں, اس کو ثواب سمجھتے, وہ بدعت ہے. تو شیطان کا دوسرا حربہ, دوسری چال ہے بدعت میں ملوث کرنے کی. بہت کوشش کرتا ہے نا, خاص طور سے ڈر اور خوف کے اندر. آپ پریشان ہیں ہے نا, نوکری چلے گئی, دھندا کمزور ہو گیا, کاروبار ہے نا, کوئی بیمار ہے تو بولتا ہے فلاں چیز باندھ دو, ایک گلے میں, ایک ڈن پر, ایک پیر پہ, ایک کمر پہ, اور کاکا باندھ لیتے پتہ نہیں, تعویذ. شرک اور بدعت میں لگاتا کہ نہیں لگاتا آپ کو؟ دکان اور مکان کی برکت کے لیے الف لام میم لگاؤ لکھ کر, جبکہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بدعت ہے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟
ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی اور آپ ثواب سمجھ کے اس کو کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چال شیطان کی کیا ہوتی ہے؟ کبیرہ گناہوں کی طرف وہ انسان کو زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کو وہ بتاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کر، کچھ نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہوں کو وہ خوشنما کر کے بتاتا ہے، خوبصورت کر کے بتاتا ہے۔ ارے ایک نامحرم لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں گھومے تو کیا ہو رہا؟ ارے آج کا ماحول ہے، غلط بات تھوڑی ہے۔ لڑکی کا ہاتھ میں لے لیے اور گھوم رہے تو کیا ہو رہا؟ ارے کامن چیز ہے، تم تو بہت پرانے خیالات کے دکھ رہے۔ کبیرہ گناہوں میں جو انسان شرک سے بچ گیا، بدعت سے بچ گیا، اب اس کو وہ حرام کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تیسری چال، بندہ اس میں بھی بچ گیا، اور کب بچتا ہے؟ نمازوں کا پابند، قرآن کی تلاوت، قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر تفسیر بھی پڑھتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں اس کو نوک کرتے رہتے ہیں، جھنجھوڑتے رہتے ہیں، اس کو شیک کرتے رہتے ہیں، گناہ مت کر، یاد دلاتے رہتے ہیں، تو انسان حرام کاموں سے بچتا ہے۔ تو چوتھی چیز وہ کیا کرتا ہے؟ صغیرہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا نا، اب چھوٹا گناہ کر لیے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا تو گناہ ہے، اتنی چھوٹی سی تو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بولتا ہے تم بڑے گناہوں سے بچو، ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، تو چھوٹے گناہ کر۔ وہ آیت کس لیے کہ آپ سے جو غلطی سے چھوٹے گناہ ہو گئے، آپ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے گناہ آپ کے معاف کر فرما دے گا۔ لیکن وہ دعوت تھوڑی ہے کہ چھوٹے گناہ کرو، کیونکہ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ تو جب بڑے گناہوں سے انسان بچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو صغیرہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ اتنا سا کر لیے تو کیا ہوا؟ پہلے تو اتنا نیک آدمی، اتنا سا کر لیے تو کیا ہو رہا؟ برابر ہے کہ نہیں؟ انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ پانچویں چیز، وہ مباح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مباح وہ عمل ہے جو آپشنل ہے نا، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مباح مطلب ایکسٹرا ہے، نیکیاں کمانے کا ذریعہ، اپنے مقامات کو اونچا کرنے کا ذریعہ۔ مباح وہ عمل ہے، وہ ایسا نیک عمل، ایسی نیکی اگر آپ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کریں گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ جیسے ہمیشہ وضو سے رہنا، یہ مباح عمل ہے، ضروری نہیں ہے نا ہر انسان کا ہمیشہ وضو سے رہنا، لیکن وہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے تو یہ مباح ہے۔ تو جو انسان شرک سے بچتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بھی بچ رہا ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ سے بھی بچ رہا ہے، تو شیطان بولتا ہے کم سے کم بیچارے کے اپن درجات کم کریں گے۔ سن رہا ہی نہیں ہے، مان رہا ہی نہیں، اپنے چال میں پھنس رہا ہی نہیں ہے، تو اپن اس کو مباح سے کم روکیں گے۔ تو بولتا رہے ہمیشہ وضو سے رہنا کوئی بات ہے کیا؟ پاسبل ہے کہ آج کی دنیا میں جان دے تگا ٹینشن لے رہا مت کر، لیکن انسان بولتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے بار بار، ٹھیک ہے لیکن میں جب چاہوں گا میں کوشش کرتا رہوں گا، تو وہ مباح پر بھی عمل کرتا ہے نا، تو اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ چھٹی چیز، غیر افضل اور عام نیک اعمال کو معمولی بتاتا ہے۔ غیر افضل ایسی نیکیاں جو مطلب غیر افضل ہے، آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بولتا ہے یہ کیا ڈسکشن ہے؟ غیر افضل چیز ہے نا، کیوں اس پہ ڈسکشن کر رہے ہو آپ کو جانتے ہیں جو لوگ تھے چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے آپ کے گھر کے دیکھا ہوگا نا، بڑے بزرگوں کو بھی اٹھتے بیٹھتے کیا بولتے؟ اللہ اکبر، ہے نا، اور ہم ہنستے نا، ارے ان کو اٹھنا نہیں آ رہا، اللہ کر کے بیچارے اٹھتے ضعیف لوگ، اور ہم ہنستے نا، جبکہ آپ سوچو ان کا عمل کتنا اچھا ہے، اللہ کو یاد کر رہے، وہ نہ نفل ہے نہ سنت ہے نہ کچھ، لیکن وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک بہت اچھا واقعہ ہے جو ہے ہمارے سیکھنے کے لیے، مولانا ابو الکلام آزاد، آپ کو پتا ہے ایجوکیشن منسٹر تھے اور ایک عالم دین بھی تھے۔ وہ جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے تو اپنی اسپیچ خطبے سے شروع کرتے تھے، ان الحمدللہ نحمدہ، ہم جو پڑھ رہے نا، یہ خطبہ پہلے پڑھتے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بولتے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن بولنے کے بعد اپنی دنیاوی باتیں سامنے رکھتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد کا عمل تھا یہ۔ ہم رہیں گے تو شرم آئیں گی، ارے یہ کیا باتیں وہاں پر کرنے کا، ایسا یہ وہ۔ ہمارے پاس تو اتنی شرم ہے دین کے معاملے میں کہ کہیں ہم کو غیر مسلم میں اسپیچ دینے کے لیے کھڑے کر دیا جائے
تو بسم اللہ بول کے بھی تو ہم اسپیچ شروع کرنے کو شرماتے ہیں، خطبہ تو دور کی بات ہے۔ یہ بھی ایک دعوت ہے، بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو غیر افضل جو عمل ہے وہ اس سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ساتواں، شیطان بندے کے قلبی اور جسمانی اذیت پہنچانے کے لیے اپنے لشکر ان پر مسلط کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے بندہ ان تمام چیزوں سے بچ رہا ہے تو وہ شیاطینی عمل یعنی آپ پر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اللہ کے ذمے ہیں اور آپ کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ شیطان کی چالیں تھی۔ اب گناہوں کے راستے مختصر سا بیان کروں گا میں۔ گناہوں کے راستے، نمبر 1، برائی پر آمادہ کرنے والا نفس۔ انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، ضروری نہیں کہ شیطان ہی اس کو برائی کی طرف لے جائے، انسان کے اندر بھی برے خیالات آتے ہیں، کیونکہ وہ اچھائی بھی دیکھ رہا ہے، برائی بھی دیکھ رہا ہے نا، اس کے پاس آپشن ہے۔ تو جو انسان کا دل برائی کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، نفس امارہ، قرآن نے کیا کہا اس کو، نفس امارہ، وہ اس کو برائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے اور اپنی ڈھال کمزور کر دیتا ہے۔ ڈھال کیا ہے اس کی؟ نیکیاں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا روزہ ڈھال ہے، جو روزہ رکھتا ہے گناہ سے بچتا ہے نا، تو ویسے نماز بھی ڈھال ہے، قرآن بھی ڈھال ہے۔ یہ تمام چیزوں سے جو انسان دور رہتا ہے اس کا نفس امارہ اس کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو نماز پڑھتا ہے، قرآن کثرت سے پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، وہ گناہوں کی طرف اٹریکٹ جلدی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں اور ڈیٹیل میں بھی بات آئیں گی۔ اب اس میں راستے کون سے ہیں نفس امارہ گناہ کی طرف اٹریکٹ کرنے والی؟ کون کون سی چیزیں، ذرا دھیان سے سنیے۔ پہلا راستہ ہے آنکھ، بری چیزوں کو دیکھنے سے بچو۔ اس لیے قرآن نے کتنی بہترین بات کہی، حدیث میں بھی آتا ہے، جب آپ کی نظر پڑے کسی نامحرم پر فوراً نظریں نیچی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کٹ کر دیا، کٹ۔ آپ بولیں گے نہیں میرے آنکھوں پر میرے کو بہت بھروسہ ہے، تو پھر وہ انسان گیا۔ راستہ یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ انٹر ہونے کا راستہ ہے، تو بری چیزیں مت دیکھو، ہے نا۔ ویڈیو آتا ہے بیکار گندے قسم کا سوشل میڈیا پر، آپ دیکھتے ہیں اس کو، فوراً بند کیجئے اس کو۔ اگر آپ بولے نہیں تھوڑا سا دیکھ لیں گے، آپ اس راستے میں داخل ہو گئے۔ پہلا راستہ آنکھ کا ہے۔ دوسرا کان کا راستہ ہے، بیکار چیزیں، گندی چیزیں، باطل چیزیں کانوں سے سننا، گانے سننا۔ آپ نے اس راستے کو کھول دیا گناہ کے لیے، اب گناہ داخل ہو رہے ہیں اندر۔ زبان، زبان پہ کنٹرول، اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں، زبان پکڑ کے بتایا، اس کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ چرب زبانی، بس جو منہ کھلتا بند ہی نہیں ہوتا، ہر ایک کے بارے میں برائی، ہر ایک کے بارے میں برائی، ہے نا، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، زبان۔ منہ کا راستہ یعنی زبان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح منہ کا راستہ جو پیٹ کی طرف جاتا ہے یعنی حرام کھانا، انسان حرام کھانے سے بچے۔ ہاتھ، انسان ہاتھوں سے برے کام کرتا ہے نا، موبائل بھی اس سے یوز ہوتا ہے نا، یہ بھی راستہ ہے۔ پیر، گناہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تھیٹر۔ اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پیر گناہ کی طرف جا رہے ہیں نا، شراب خانے کی طرف آپ لوگ تو نہیں جاتے، اس لیے میں نے اگزامپل تھیٹر کا دیا۔ جوئے خانے کی طرف جا رہے ہیں، ہے نا، ان لوگوں کے، ان دوستوں کی طرف جا رہے ہیں جن کے پاس بیٹھ کر آپ برے کام کرنے والے ہیں، بری باتیں کرنے والے ہیں، تو یہ آپ کے قدم، آپ کو یہ سب راستے، تو انسان ان پر کنٹرول کرے تو وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھی جو گناہ کے طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آگے اور کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے، پھر کبھی کسی لیکچر میں انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں پہ چلنا آسان کرے، اور تمام قسم کی آزمائش اور فتنوں سے، جو برے فتنے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.